ہدایہ ثانی اردو کا سبق نمبر 2۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے خاتون سے اجازت کس طرح لی جائے گی نکاح کے لیے اور اس کا کیا طریقہ ہے، کون کون لوگ ہیں جو کس طریقے سے نکاح کر سکتے اور کون لوگ نہیں کر سکتے، لایت وغیرہ کا استعمال کرنا، اب یہاں سے یہ مسائل آپ کے سامنے واضح ہوں گے۔ قال حضرت صاحب ہدایہ فرما رہے صاحب قدوری کی فیض استأذنها الولی کہ جب خاتون سے ولی اجازت طلب کرے کہ آپ کا نکاح میں فلاں جگہ پر کرنا چاہ رہا ہوں یا فلاں کے ساتھ فلاں کرانے والے لوگ ہیں، فسکت تو اس پر خاموش رہے، سکوت اختیار کرے کیونکہ اجازت ہوگی یا نہیں، یا اوضحکت ہنسے فہو اذن، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک یہ اجازت ہے۔ کیوں؟ لقولی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمان البکر تستأمر فی نفسها، باکرہ خاتون سے اس کے متعلق مشورہ لیا جائے گا، امر وغیرہ لیا جائے گا کیا خیال ہے نکاح کے لیے، اور فلاں فلاں لوگ فین سکت، اگر اس پر خاموش رہے فقد رضیت، تو یہ راضی ہیں۔ وَلِأَنَّ جِهَةَ الرَّضَا فِيهِ لَرَاجِحَةٌ، اور خاموش رہنے میں یا ہنسنے میں رضا کی جو جہت غالب قوی ہیں، راجح ہے، وجہ کہ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ، کہ خاموش بھی اس لیے رہتی ہیں کہ رغبت کا اظہار تو نہیں کر پاتی، شرماتی ہیں، لا عن الرد، رد سے دلیل نہیں ہے یہ۔ وَالضِّحْكُ أَدَلُّ عَلَى الرِّضَى مِنَ السُّكُوتِ، اور ہنسنا یہ تو سکوت سے بھی زیادہ قوی دلیل ہے، کس کے لیے؟ رضامندی کے لیے، بخلاف ما اذا بکت، ہاں اگر وہ اس طرح کی بات سننے سے رو پڑے، لأنه دلیل السخط والکراہۃ، تو پھر وہ رضا کی دلیل نہیں بلکہ غصے ناراضی کی علامات ہے۔ وقیل، بعض حضرات نے فرمایا کہ ہنسنا بھی اگر استہزاء کی شکل میں ہو تو بھی رضا کی علامت نہیں۔ وقیل، بعض علماء فرماتے اذا ضحکت کالمستہزئ بما سمعت، اگر وہ خاتون جو کچھ وہ سنے اس پر وہ ہنسی کرتی ہوئی کچھ کہے یا ہنسے یا استہزاء کرتی ہوئی ہنسے، تحقیر کرتی ہوئی، لا یکون رضا، بھی رضا نہیں۔ اس طرح وَإِذَا بَكَتْ بِلَا صَوْتٍ، کہ اگر وہ روئی آواز کے بغیر، لم یکن ردًا، تو وہ رد نہیں ہوگا، رضا ہوگی، لیکن اگر آواز کے ساتھ زیادہ روئی مانا تو کہ راضی نہیں ہے بلکہ ناپسند کر رہے اس رشتے کو۔ کہہ رہے کہ یہ جو اجازت لینا ہے، اگر وہ خاموشی اختیار کرے یا ہنسے، کون یہ کام کرے؟ کہہ رہے قول وَإِن فعل هذا غیر الولی، اگر یہ کام ولی کے علاوہ کوئی اور شخص کرے، یعنی استأمر غیر الولی، ولی کے علاوہ کوئی اور شخص اس سے استعمار کرے، مشورہ وغیرہ کرے، او ولی غیرہ اولی منہ، یا کوئی اور ولی تھا دوسرا اس سے اچھا قریب والا موجود تھا، لم یکن رضا حتی تتکلم، جب تک بزبان نہ بولے، گفتگو نہ کرے، تو صرف خاموشی سے اور ہنسنے سے رضا کا پتہ نہیں چلتا۔ لأن هذا السکوت لقلة الالتفات الى کلامه، بعض اوقات خاموش رہنا اجنبی یا دور کے شخص کے کلام کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فلم يقع دلالة على الرضا، تو یہ رضا کی دلیل نہیں بنتی۔ ولو وقع فهو محتمل، اگر رضا کی دلیل بنی بھی تو احتمال یقینی نہیں ہے۔ والاکتفاء بمثلی، اور محتمل چیزوں پر اکتفا کرنا اچھا نہیں ہے، للحاجت، حاجت کے وقت، اور یہاں پر حاجت ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ایک کیا ہے دور والا شخص ہے، ولا حاجت بحق غیر الاولیاء، اور غیر اولیاء کے لیے ایسی بات کی کوئی حاجت نہیں۔ بخلاف ما اذا كان المستعمر الرسول الولی، ہاں اگر مشورہ اور بات چیت کرنے والا شخص ولی کا کوئی بھیجا ہوا شخص ہو تو وہ ایسے کام کروا سکتے، کر سکتے، لأنه قائم مقامه، کہ وہ ولی کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے کہ یار یہ جو خاتون سے مشورہ لیا جاتا ہے نکاح کے متعلق، اس سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس کی رائے کو پرکھا جاتا ہے، تو اس کی کیا صورت ہے، کس طرح سے اس سے معلوم کرے؟ تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ وَتُعْتَبَرُ فِي الْاِسْتِمَارِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ بِالْمَعْرِفَةِ،
خاوند کا نام ذکر کر اس طرح کی کوئی اور نام کوئی اور شخص اس نام کا نہ ہو. لتظہر رغبتها فیہ من رغبتها عنہ، تاکہ اس خاتون کا شوق رغبت میلان اس کی طرف زیادہ ہو، نہ یہ کہ اس سے رغبت پھر جائے. ولا تشترط تسمیۃ المہر، مہر کا ذکر کرنا شرط نہیں ہو. صحیح یہی درست بات، لأن نکاح صحیح بدونہ، مہر کے بغیر بھی نکاح درست ہوتے ہو تو بعد میں بھی دیا جا سکتے. آگے کہہ رہے ولو زوجہا، اگر خاوند نے اگر ولی نے اس کا نکاح کرایا فبلغ الخبر، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ولی نے میرا نکاح کرایا فلاں کے ساتھ، اور جب یہ خبر پہنچ گئی فسکتت، تو خاموش رہی، کچھ نہیں کہا، رد عمل نہیں کیا، وہو علی ما ذکرنا، تو اسی کی طرح باتیں جو پہلے ہم نے ذکر کی رضا کی دلیل ہے. لأن وجہ الدلالت فی السکوت لا یختلف، سکوت میں جو دلالت کی وجہ ہے نا وہ نہیں بدلتی. ثم المخبر، پھر جو خبر دینے والا شخص ہے، ان کا فضولی، اگر اس خود سے خبر دے رہے اس خاتون کو تو یشترط فیہ العدد والعدالت او العدالت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. امام سے کے نزدیک پر ایسے فضولی شخص کے لیے یا تو دو کا ہونا ضروری ہے یا ایک عادل و صالح شخص کا ہونا ضروری ہے. بعد میں پھر یہ کیا نہیں کر سکے گی، یہ نہیں کہے گی کہ مجھے معلوم نہیں تھا. خلافا لہما، بخلاف صاحب نظرات کے، کہ اس طرح کی شرط نہیں لگاتے. ولو کان رسولا، لیکن اگر ولی کی طرف سے بھیجا ہوا شخص وہ بتا دے کہ آپ کا نکاح آپ کی ولی نے کر دیا، تو لا یشترط اجماعا، پھر اجماعاً کسی شخص کا یا مخبر کا دل وغیرہ یا متعدد ہونا ضروری نہیں ہے. وَلَهُنَا زائر، اور اس کے لیے کیا ہے اور بھی نظائر ہیں، مثالیں ہیں، جیسے وکیل کا عزل کرنا ہے یا مظنون شخص پر حجر لگانا ہے، کہ اگر اس طرح سے کرے گا نا تو اس میں عزل کی صورت میں اور حجر کی صورت میں کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو عادل آدمی یا دو ہو. آگے مسئلہ ذکر کر رہے ولو استأذن السیبہ، خود بکرا کا مسئلہ تھا. آگے کہہ رہے سیبہ، اگر سیبہ خاتون سے اجازت طلب کی کہ آپ کا نکاح کروانا چاہ رہا ہوں، کیا خیال ہے، تو کہہ رہے فلا بد من رضاها بالقول، اس خاتون کا منہ سے کہنا ضروری ہے. لقوله علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمان الثیب تشاور، السیب السیبہ خاتون جو تھی نا تشاور، اس سے مشورہ لینا ضروری ہے. ولأن النطق لا يعد عیبا منها، اور سیبہ خاتون کا گفتگو کرنا اور ایسے معاملات میں اس کا کہنا عیب شمار نہیں ہوتا. وقل الحیاء بالممارست، اور جو طبعی حیا ہوتی ہے نا وہ ممارست تجربے کی بنا پر کم ہو جاتی ہیں. فلا مانع من النطق فی حقها، تو لہٰذا وہ کہہ ہی سکتی ہیں، کہنے سے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. آگے مسئلہ ذکر کر رہے کہ خاتون تو سیبہ اس کو کہتے ہیں نا کہ جو کیا ہو پہلے اس نے شادی کی ہو، لیکن اگر ایک خاتون سے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح اس کی بکارت کسی اور وجہ سے زائل ہو گئی، تو اس کا حکم جو ہے سیبے کی طرح نہیں ہے بلکہ باکری کی طرح ہے، کیونکہ وہ ان معاملات سے گزری نہیں ہے. وہ تو کیا ہے ایک باعث اور ایک سبب کی وجہ سے باقی سیبہ بن گئی. وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَةُ، جو اس کی بکارت ختم ہو جائے بِوَصَبَةٍ، کودنے وغیرہ سے، وحیضۃ یا کثرت حیض سے، اور جراحت زخم وغیرہ لگنے سے، وتعنیس یا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، کہ جب اس کی عمر ذرا زیادہ ہو جائے نا، فَهِيَ بِحُكْمِ الْأَبْكَارِ، وہ باکری کی طرح ہے، اس سے جو اجازت لی جائے گی اس میں سکوت وغیرہ کا خیال رکھا جائے گا. لِأَنَّهَا بِكْرٌ حقیقتاً، حقیقی معنی میں ویسی بھی باکرہ ہے، اس نے نکاح نہیں کیا ہے. لِأَنَّ مُصِيبَهَا أَوَّلُ مُصِيبٍ لَهَا، کیونکہ جو سے ملنے والا ہے شوہر وہ پہلی باری سمجھا جائے گا، پہلی بار سمجھا جائے گا کہ اس سے ملا ہے، پہلے تو نہیں ملا تھا. وَمِنْهُ، اور اسی لفظ سے یہ لفظ نکلے کہ البکورۃ والبکرۃ، البکورۃ والبکرۃ مانا نیا پھل جو موسم کا آ جائے نا اس کو بکورہ کہتے ہیں،
کے معنی میں کیا ہے؟ شریک ہے۔ بکرا کا کیا معنی ہے؟ صبح کا پہلے والا وقت۔ وَلِأَنَّهَا تَسْتَحِي، اور اگرچہ اس کی بغرض ذیل ہو چکی ہے پھر بھی شرماتی ہے، لعدم الممارست، نکاح والا تجربہ ممارست حاصل نہیں۔ آگے کہہ رہے وَلَوْ زَالَتْ بَكَرَتُهَا بِالزِّنَا، اگر بدعملی بدکاری سے اس کی بکارت ذیل ہو گئی، فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک پھر بھی وہ باقرہ کے حکم میں ہیں۔ وقال ابو یوسف و محمد و شافعی رحمہ اللہ، یہ تینوں صاحب کہتے ہیں حضرات کہ لا یکتفی بسکوتها، اب اس کی خاموشی کا خیال نہیں کیا جائے گا اور اس پر اکتفا کرنا درست نہیں بلکہ کہنا پڑے گا، کیونکہ لأنها سیب حقیقتاً، اگرچہ بدعملی کی وجہ سے اس کی بغرض ذیل ہو چکی ہے لیکن ملا تو ہے اس سے شخص، وہ تو سیبہ بن گئی ہے، تجربہ بھی حاصل ہو گیا، لأن مصیبها عائد الیہا، اگر اسے اپنا شوہر بھی ملے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ پہلی مرتبہ جا رہے، بلکہ یہ عائد ہے کیونکہ یہ عمل دوسری مرتبہ ہو رہے، اور اسی سے لفظ نکلا ہے وَمِنْهُ الْمَثُوبَةُ وَالْمَثَابَةُ وَالتَّثْوِيبُ، کہ دوسری مرتبہ یہ کام ہو رہے، ریپیٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ سیبہ وغیرہ کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی ان الفاظ میں بھی موجود ہے، جیسے مصوبہ، مصوبہ کا معنی ہے جزاء العمل، اس کو مصوبہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس میں جزا کا ترتب ہوتا ہے عمل پر، اور پھر بعد میں دوسری مرتبہ عمل کرے گا۔ مصابہ کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ، مکے کو بھی مصابہ کہتے ہیں کیونکہ لوگ اس کی طرف عود کرتے ہیں، اور نماز کے لیے دوسری مرتبہ جو اعلام کیا جاتا ہے اس کو بھی تصویب کہتے ہیں کیونکہ وہ اعلام بعد الاعلام ہے۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ خاتون باقرہ ہوگی، وجہ یہ ہے ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان الناس عرفوها بکرا، لوگ نے اس کو باقرہ ہی سمجھا ہے، باقرہ ہی جانتے ہیں، فیعیبونها بالنطق، اگر وہ کچھ کہے گی تو اس سے وہ معیبہ سمجھی جائے گی، عیبدار ہوگی، فتمتنع عنہ، لہٰذا وہ کہنے سے رکے گی، فیکتفی فیکتفی بسکوت، اس کی سکوت پر اکتفا کیا جائے گا، کئی لا تتعطل علیہ مصالحها، تاکہ اس کے مصالح ضائع نہ ہو، متعطل نہ ہو، بخلاف ما اذا اتیت بشبہۃ و نکاح فاسد، ہاں اگر شبہ سے وتی کی گئی یا فاسد نکاح سے، لأن الشرع اظہرہ، کیونکہ شریعت نے فساد نکاح کو اور شبہ کو واضح کیا ہے، حیث علق باحکاما، اس کے اپنے احکام ہیں، اما الزنا فقد ندب الی سترہ، اور زنا کی تو چھپانے کا حکم ہے، حتی لو اشتہر حالها، اگر اس زناکار کی حالت معلوم ہوگی، لا یکتب بسکوتها، پھر سکوت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ کہلوانا ہوگا۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، اگر شوہر بیوی سے کہہ دے یا خاتون وغیرہ کہہ دے یا ولی اس کو کہہ دے کہ بلغک النکاح، کیا آپ کو تو نکاح کی خبر مل گئی تھی، فسکت، پھر خاموش بھی رہی تھی، وقالت، وہ کہنے لگی نہیں میں نے کہا ایسا کیا تھا، میں نے کچھ نہیں سنا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، وقالت، وہ کہنے لگی کہ آپ کے متعلق جیسی خبر ملی تھی نا میں نے رد کیا تھا، رددت والقول قولها، اسی صورت میں اس خاتون کا قول معتبر ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القول قول اس شخص کا معتبر ہے، لأن سکوت اصل، خاموش رہنا تو اصلی ہے، والرد عارض، اور اس کو رد کرنے تو عارض ہے، وسرک المشروط له الخيار، جیسے جیسے بیع میں جو شخص مشروط له الخيار ہے نا، جس کے لیے 3 دن کا خیار رکھا جائے نا، عزت دعا الرد، جب وہ دعویٰ کرے رد کے بعد، مزیل مدت کے بعد، اور مدت سے پہلے نہ ہونا، تو مدت کے بعد اس کا دعویٰ معتبر نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نے تو بیع کو رد کیا تھا، پہلے ایسا کہنا ہوگا۔ ونحن نقول، ہم کہتے کہ انه يدعي لزوم العقد، اصل میں وہ شخص اس خاتون پر عقد کے لازم ہونے کا دعویٰ کر رہے، وتملک الوضع، اور وضع کی مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے، والمرأة تتبع، عورت دفاع کر رہی، فكانت منکرة كالمودع، یہ تو منکرہ ہوگی جیسے مودع شخص سے، کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی گئی تھی نا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے رد کیا ہے تو اس کی بات معتبر ہوگی، اذا ادعى رد الودیعہ، جو ودیعے کے واپس ہونے کا دعویٰ کرے، بخلاف مسئلہ الخیار،
خیار کے مسئلے پر اس کا قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ لأن اللزوم کا ظہر بمضی المدہ، وہاں پر جو بے لازم ہو گئی ہے وہ تو اس وجہ سے کہ مدت گزر گئی ہے۔ آگے کہہ رہے لیکن اگر شخص نہیں سے کیا کہ اس کی اسی باتوں پر یقین وغیرہ نہیں کیا، معاملے کو نہیں ختم کیا بلکہ بینہ بھی پیش کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا، اگر زوج نے اس کے سکوت پر بینہ قائم کیا، ثبت النکاح، تو نکاح ثابت ہوگا، لأنه نور دعوه بالحجت، دلیل سے اس نے اپنے دعوے کو روشن کیا، ہائی لائٹ کیا، مدلل کیا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، اگر بینہ نہ اس شوہر کے پاس، فلا یمین علیہا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک اس پر قسم نہیں آئے گی۔ وہی مسئلۃ الاستحلاف فی الاشیاء الستۃ، اور یہی مسئلہ ہے 6 چیزوں کا نا، کہ اس میں 6 چیزوں میں قسم لی جائے گی، یعنی وصیتی کا فی الدعوی انشاءاللہ تعالی، کتاب الدعوی میں وہ چیزیں آئے گی، یعنی مدعی علیہ سے امام سے کے نزدیک قسم نہیں لی جائے گی، صاحبین کے نزدیک لی جائے گی۔ وہ 6 چیزیں یہ ہے، ایک نکاح ہے جسے یہاں پر گزرا، دوسری چیز رجعت ہے، تیسری چیز فی ہے جسے اس نے الا کیا ہو نا، نمبر 5 کیا ہے رق ہے، غلامیت، اور چوتھی چیز کیا ہے رق، اور 5ویں چیز استیلاد ام ولدہ وغیرہ ہونا، چھٹی چیز ہے نسب۔